نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقہ کے اس جنگلوں کے درمیان یہ سمندری دریائی سفر میں آپ کو ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ اکثر خواتین اس چیز سے نالہ ہوتی ہیں کہ میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور مرد جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، یا مرد یہ دیکھتا ہے کہ عورت توجہ نہیں دے رہی۔ اب دو مابین زوجین کے محبت اور ایک دوسرے کی نسبت اور احترام قائم ہو جائے، اس کے لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں خاص طور پہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ وہ آیت کریمہ یہاں میں آپ کو افریقہ کے جنگلوں کے درمیان ایک وظیفہ تحفہ دے رہا ہوں۔ افریقہ کا جب ذہن آتا ہے تو انسان کے ذہن میں وحشی انسان، وحشی جانور یہ ایک دم آنے لگتے ہیں۔ افریقہ کو چونکہ انسانیت نے بالکل پس پش ڈال دیا تھا، یہاں پر نہ تو کیسر و کسریٰ نے حکومت کی اور نہ بعد کے لوگوں نے حکومت کی اچھی طرح، بلکہ یہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر انہیں انسانی حقوق بھی نہیں دیے۔ وہ وحشی رہے اور ہر چیز سے ناآشنا رہے۔ اب تھوڑا تمدن آیا، الحمدللہ اسلام نے ان کو بھائی چارے کا سبق سکھایا، حقوق دیے، تو اب بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ چونکہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے، نفرت بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ زوجین کے مابین یہ سب سے بہترین قرآنی تحفہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر پیار محبت قائم ہو، اور خاص طور پہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں محبت پروان چڑھے اور گھروں میں نااتفاقی ختم ہو جائے، تو یہ گھر میں آپ مرد عورت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ بہن بھائیوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے سکون کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ سکون ہر بندہ چاہتا ہے، اور یہاں لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ قرآن حکیم نے سکون کی تشریح کی ہے کہ سکون کہاں ملے گا اور کیسے ملے گا۔ اب اس کے لیے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو وظیفے کی شکل میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تمہیں سکون چاہیے، کہ میاں بیوی کو سکون ہو جائے، بچوں سے سکون ہو جائے، گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے، تو یہ مجرب عمل اختیار کرو۔ اب آیت کی اگر آپ پوری آیت کی ترجمے اور تفسیر کو دیکھیں تو آپ کو ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ کہنا بھی یہی چاہتے ہیں اور سمجھانا بھی یہی چاہتے ہیں، اور اللہ نے سکون اور اطمینان رکھا بھی اسی آیت کے اندر اور انہی الفاظ کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی پیاری آیت ہے قرآن پاک کی، ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی ان آیات کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں، صحیح طرح سمجھتے بھی نہیں۔ قرآن حکیم سورہ اعراف کی آیت نمبر 189، قرآن حکیم سورہ اعراف کی 189 آیت 189، یہ 189 آیت کے اندر اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اتنا جملہ خالی آپ نے پڑھنا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اللہ نے تمہارے زوج اس لیے بنائے، جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اب میاں بیوی کے رشتے کو یہاں ذکر کیا۔ اب اگر میاں بیوی اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے، نکاح تو ہو گیا لیکن سکون نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو آپ اس آیت کے حصے کو 189 آیت ہے سورہ اعراف کی، اتنے حصے کو وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، آپ نے اس حصے کو 70 ٹائمز 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، کھلا پلا دیں دم کر کے کسی میٹھی چیز پہ تو بیسٹ ہے، اور آپ یہ 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ گھر پرسکون ہو جائے گا، آپس میں محبت ہو جائے گی، اور اگر غائب ہے تو اس کے لیے پڑھ کے دعا کریں، جب بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ میرے سارے وظائف کی آپ کو اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔